الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تدخل الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق السحر. رواہ احمد فی مسندہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من تعلم شیئا من السحر قلیلا او کثیرا کان آخر عہدہ مع اللہ. رواہ عبد الرزاق فی مصنفہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا یا رسول اللہ ما ہن؟ قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. گرامی قدر حاضرین، آج کا موضوع ہے جادو کی شرعی حیثیت. جادو کسی نہ دکھنے والی چیز سے کسی اثر کا پیدا ہو جانا، یہ جادو ہے. یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ جو چیز ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے. وہ جادو والا چھپائے رہتا ہے اس کو، جادو کرنے والا کہ کیسے وہ ہو گیا وہ بتاتا نہیں. اب اس میں جادو کے کئی طریقے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جادو کی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں مارکیٹ میں، جادوئی چیزوں کی دکان ہوتی ہے. بچے کھیلتے ہیں، پتے پتے کھیلتے ہیں، کہیں کچھ رہتا ہے کہیں کچھ نکل آتا ہے. کوئی دستی اور رومال سے جھنڈا بنا دیتے ہیں، کبھی لاٹھی بنا دیتے ہیں، اور کبھی کچھ بنا دیتے ہیں. یہ سب چیز تو مارکیٹ میں ملتی ہے، اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہے وہی دکاندار کہ ایسے کرو گے تو ایسے ہوگا. تو بہت سی چیزیں اسی طرح کی ہوتی ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جادو کرنے والا لوگوں کو دکھاتا ہے، وہ جیسا بولتا ہے ویسا ہی دکھتا ہے، یعنی لوگوں کی نظروں کو وہ بند کر دیتا ہے. وہ جہاں پر جادو دکھاتا ہے وہ سامنے دیکھنے والوں کی نظر کو بند کر دیتا ہے، اور نظر بندی کی وجہ سے وہ جیسے جیسے بولتا ہے ویسے ویسے لوگ دیکھتے ہیں. اور جادو کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں جو جادوگر جانتے ہیں. گرہ میں پھونکنا، حدیث شریف میں ہے گرہ میں پھونکنا. کسی کو جادو کرنے کے لیے جادوگر کوئی چیز لے کر کے اور اس میں گرہ باندھتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لبید ابن عاصم
لبید ابن عاصم یہ یہودی کا نام ہے. اس یہودی نے اپنی بیوی کے ساتھ دونوں مل کر کے حضور کو جادو کر دیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا اثر کس طرح سے ظاہر ہوا کہ کسی کام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کر دیتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ وہ کام کیا نہیں ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سست رہتے تھے وہ جادو کے اثر سے. جادو کا اثر ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جادو کوئی چیز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. جادو کی ایک حقیقت ہے اور جادو کا اثر ہوتا ہے. جادو انسان بھی کرتا ہے اور جادو جن بھی کرتے ہیں. شیطان بھی جادو کرتے ہیں اور انسان بھی جادو کرتے ہیں. بہت سی مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو فلاں آدمی کو ہوا ہے وہ فلاں انسان نے کر رکھا ہے. اکثر انسان سے لوگ بدگمان ہونے لگتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کر رکھا ہے اور فلاں عورت نے کر رکھا ہے اور فلاں سادھو نے کر رکھا ہے اور فلاں مندر میں بیٹھنے والے گرو جی نے کر رکھا ہے. ایسا لوگوں کو خیال ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا کیا ہوا جادو نہیں رہتا ہے, وہ شیطانوں کا کیا ہوا جادو رہتا ہے. تو پتہ نہیں چلتا ہے شیطان کیوں جادو کرتے ہیں. شیطان اس لیے کرتے ہیں کہ وہ انسان جو دنیا میں خیر پھیلا رہا ہے اور دنیا میں نیکیاں پھیلا رہا ہے اور جو انسان شیطان کی مخالفت کے لیے مسلمانوں کو اور انسانوں کو تیار کر رہا ہے, شیطان براہ راست اس سے دشمنی رکھتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ لوگ نافرمانی کرتے رہیں. شیطان چاہتا ہے کہ لوگ گناہ کرتے رہیں. تو اس لیے شیطان بھی اس عمل کو کرتا ہے اور انسان بھی اس عمل کو کرتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دو آخری صورتیں جو قرآن کے لحاظ سے جو آخری دو صورتیں ہیں, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, یہ دو صورتیں جو نازل ہوئی ہیں اس کے شان نزول میں لکھا ہوا ہے کہ لبید ابن عاصم یہودی اور اس کی بیوی نے مل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا. ایک کنواں تھا, اس کنویں کا نام ہے بیر زروان. بیر زروان, بیر مانے کنواں, زروان اس کا نام ہے. زروان کنویں کے اندر کسی پتھر کے نیچے کنگھے میں اور کسی تانت کے اندر گرہ لگا دیا تھا. تانت بولتے ہیں جیسے چمڑے کا دھاگا ہوتا ہے نا, تو اس کو تانت بولتے ہیں, اور پلاسٹک کے دھاگے کو بھی تانت بولتے ہیں. تو کسی دھاگے میں گرہ لگا دی تھی, 11 گرہیں لگی ہوئی تھی, 11 گرہیں لگی ہوئی تھی. اور وہ کنویں کے نیچے, کنواں خشک تھا, اس کے نیچے اتر کر کے کسی پتھر کے نیچے وہ رکھا ہوا تھا. کنگھا اور اسی طرح سے تانت میں گرہ لگی ہوئی تھی. اور ایک لفظ ہے جف طلع نخلۃ ذکر, مذکر کھجور کے خشک گابھے میں. کھجوریں دو قسم کی ہوتی ہیں, مذکر اور مؤنث. تو مذکر کھجور کا جو اندر کا جو نرم سا حصہ جو نکلتا ہے
اور کھجور میں پھل تو نہیں نکلتا ہے مذکر، کھجور میں کچھ اور چیزیں نکلتی ہیں، تو اس کا جو گاوا ہوتا ہے اس گاھے میں، سوکھے ہوئے گاھے میں کر کے رکھا ہوا ہے۔ کس انداز کا تھا، کیسی تفصیل تھی ہمیں نہیں معلوم، ہمیں یہی سارے الفاظ معلوم ہیں، اس لیے میں حدیث شریف سے نکال کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دھاگے میں 11 گرہیں تھیں اور کنگھے تھے، کنگھے میں بال رہے ہوں گے، اور کنویں میں پتھر کے نیچے رکھا ہوا تھا، اور وہ کھجور کی بھی کوئی چیز ایسی تھی جو اس میں لگی ہوئی تھی۔